بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کا کون سا صیغہ پڑھیں؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اسے تو یہ چیزیں مل رہی ہیں، یہ فیض مل رہا ہے، میں بھی یہی درود شریف پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ فیض نہیں مل رہا، نہ ہی مجھے کوئی خواب آ رہے ہیں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، درود شریف کے جتنے بھی صیغے ہیں سب کے سب نور علی نور ہیں، مطلب تمام صیغے اپنے اندر ایک روحانیت کا نظام رکھتے ہیں، تمام صیغوں میں روحانی فیض موجود ہے۔ آپ کوئی سا بھی صیغہ ورد کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اس صیغے کی اگر ایک کوانٹٹی ہو جاتی ہے، وہ صیغہ لاکھوں ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی صیغہ درود شریف کا ورد کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے ورد کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز محبت کی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم نے جو بھی درود شریف پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے، اور اگر محبت کے ساتھ اس میں توجہ بھی ایڈ کر لیں تو پھر وہ درود شریف بہت جلدی آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ کی روح اور وہ درود شریف آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی روح کو ایک فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روحانی نظام ایکٹیو ہو چکا ہے، اور اب ہمیں اس درود شریف سے فیض مل رہا ہے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، ہمارے کام بھی بن رہے ہیں، اور ہماری مشکلات بھی حل ہو رہی ہیں۔ درود شریف کے لاتعداد صیغے ہیں، اور ہر شخص درود پاک کے الگ صیغے ورد کرتا ہے اور اسے الگ طریقے سے فیض ملتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار درود شریف کے صیغے ورد کیے ہیں، اور صلی اللہ علی محمد کو میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 1 کروڑ مرتبہ ورد کیا۔ ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے بڑے صیغے بے شمار ڈیلی ورد کیے ہیں۔ درود مقدس، درود اکبر جیسے طویل درود شریف بھی میں ڈیلی پڑھا کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ درود مستغاث، درود کبریائی احمد، یہ بھی میرے معمولات میں شامل تھا الحمدللہ۔ اور تمام درود شریف کے الگ فیض، الگ رنگ میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بات یہ کہ جب ہم کوئی درود شریف ایک کوانٹٹی میں پڑھ لیتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی درود شریف ہزاروں لاکھوں میں ورد کر لیتے ہیں تو پھر وہ درود شریف کا فیض ہمیں ڈائریکٹ دکھنے لگتا ہے، وگرنہ فیض تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم روحانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو اس فیض کو محسوس نہیں کر پاتے سم ٹائم۔ کچھ عرصہ میں نے درود خضری پڑھا، درود خضری کے جب فضائل پڑھے تو درود خضری میں نے مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں پڑھا۔ جب درود خضری پڑھنا شروع کیا تو 3 دن تک میں نے خواب میں اپنے اوپر اللہ کی رحمت برستے ہوئے دیکھی، اور درود خضری پڑھنے سے جو میری بے چینی تھی، اضطراب تھا، وہ بھی ختم ہوا، دلی سکون بھی ملا۔ اور درود خضری پڑھنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ملا کہ جب میں رات کو درود خضری توجہ کے ساتھ پڑھتی تو میں روحانی طور پہ خود کو مدینہ شریف میں دیکھتی، روحانی طور پہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دیکھتی۔ تو یہ درود شریف کا، درود خضری کا فیض میں نے ڈائریکٹ دیکھا۔ اسی طریقے سے میں نے کچھ عرصے درود ویسیہ کمالیہ پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں پڑھا الحمدللہ۔ اس کا بھی میں نے روحانی فیض دیکھا کہ میں جس روحانی سپیڈ سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو روحانی سپیڈ دی تھی اس میں بہت اضافہ ہوا، روحانی خوابوں میں بہت اضافہ ہوا، لطائف بہت ایکٹیو ہوا الحمدللہ اس کی برکت سے۔ ایسے ہی درود قرب مصطفیٰ جب لاکھوں کی تعداد میں پہنچا تو اس کا بھی میں نے فیض دیکھا کہ درود قرب مصطفیٰ جب میں پڑھتی تو میرا دل ایک دم سے تیز تیز دھڑکنے لگتا، ایسا لگتا جیسے کہ دل جھوم رہا ہے، جیسے اکثر خوشی سے ہم جھومنے لگتے ہیں، کوئی بات ہمیں بہت مسرور کرے تو ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی درود قرب مصطفیٰ کا دیکھا میں نے کہ جب وہ توجہ سے پڑھتی تو دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو جاتی، اور دل خوشی سے جھومنے لگتا، اور دل کی کیفیت مستقل بدل جاتی۔ سیم ایز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف میں نے لاکھوں میں ورد کیا، اور اس کا بھی میں نے یہی دیکھا کہ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، اور جب اس کو پڑھنا شروع کرتے تو اس میں بہت بہتری آ جاتی، کوئی حاجات ہوتی اور اس درود شریف کا کثرت سے ورد کرتی تو وہ حاجت پوری ہو جاتی، بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ اپنے در سے نواز دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو درود شریف آپ کوئی سا بھی صیغہ پڑھیں، فیض ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ فیض نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن وہ ایک تعداد تک پہنچے، ہزاروں لاکھوں میں پہنچے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر وہ روحانی برکتیں کھلیں گی کہ آپ خود بھی دیکھیں گے، آپ کو بزرگان دین کی زیارت بھی ہوگی، نیک مقامات کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کے نیک بندوں سے آپ کا تعلق جڑنے لگے گا، دلی کیفیت میں چینجز بھی آئیں گی، اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملے گی، اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی ترک ہو جائے گا درود پاک کی برکت سے۔ پڑھنا درود پاک کو توجہ محبت سے ہے، اور اگر اس میں ادب کا رنگ بھی شامل ہو جائے تو آپ کے وعدے کے نیارے ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے درود شریف کا صیغہ جو پڑھنا ہے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم تمام درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں،
اور جب ہم یہ دعا مستقل مانگتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر مسلسل برستی رہتی ہے۔ اور پھر جب اس درود پاک کو ہم کچھ عرصے مسلسل پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا وہ درود ہمارے نام کے ساتھ پہنچتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود پاک کے صیغے سے بھی واقف ہیں، ہم روزانہ کتنا ورد کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں، ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں۔ تو جو جتنی توجہ سے، محبت سے، ادب سے پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف اتنی ہی جلدی متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بے توجہی سے پڑھتا ہے، بے دھیانی سے پڑھتا ہے، غیر یقینی کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ جب اس کا درود پاک بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تو نہیں ہوں گے، اور جب وہ خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کیا فیض ملے گا۔ تو درود پاک کا صیغہ کوئی سا بھی لے لیں، اس میں وہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں پڑھتا تو مجھے اس کا فیض نہیں ملے گا، یہ پڑھوں گا تو بہت فیض ملے گا۔ بے شک کچھ درود پاک کے صیغے ایسے ہیں جن کا بہت فیض ہے، جیسے درود خضری ہے، درود تنجینہ ہے، درود رحمت ہے، درود قرب مصطفیٰ ہے، درود اویسیہ کمالیہ ہے، اور ایسے بے شمار درود شریف ہیں، درود غوثیہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک اگر آپ پڑھتے ہیں مستقل مزاجی سے پڑھیں، توجہ ادب کے ساتھ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیں بارگاہ رسالت سے آپ پر کیسے انعام و اکرامات، کیسے فضائل و برکات اور کیسے فیض کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے پڑھنے کے طریقے کو درست کریں، جو بھی پڑھیں ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں، اور ایک تعداد جب آپ کی ہو جائے گی ہزاروں لاکھوں میں تو پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کا روحانی نظام ایکٹیو ہو جائے گا، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری جو روح ہے، ہماری جو روحانیت ہے اسے قوت ملتی ہے، تو پھر ہمارے روحانی نظام میں برکت بھی ہوتی ہے اور ہم اس فیض کو سنبھالنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف کا کوئی سا بھی صیغہ چنیں، بس جس طریقے سے بتایا ہے ویسے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور فیض ملے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، جو بھی صیغہ پڑھیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔